السلام علیکم ساتھیوں، جب ہم نے توافق، تماثل، تداخل، تباین سمجھ لیا ہے دو عادات کے درمیان میں، تب ہم تصحیح کی طرف چلتے ہیں۔ تصحیح کی کہاں ضرورت پڑے گی؟ دیکھیے، ایک مثال سے میں ابھی اس کو مت دیکھیے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تصحیح کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ ایک میت ہے، اس نے بیٹیاں چھوڑی 4 بیٹ اور مان لیتے ہیں بیٹے 2 اور ماں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مسئلہ نہیں بنایا باقاعدہ میں نے۔ تو یا تو دیکھیے ان کے عدد رؤوس کچھ بھی ہے، عدد سیام XYZ، میں کچھ بھی لے لیتا ہوں، تو یا تو یہ برابر ہوں گے، کوئی کسر نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو تماثل کہہ دیں گے، یا کسر واقع ہو رہی ہوگی۔ اور کسر کی بھی الگ الگ صورتیں کہ کسر ایک ہی طائفہ میں ہے، کیا ایک سے زیادہ طائفہ میں، یہ طائفہ ہوا نا بیٹیاں، بیٹے، ماں۔ اگر ایک ہی طائفہ میں کسر واقع ہو رہی ہے تو اس کی جو شکلیں بنتی ہیں وہ 3 شکلیں بنتی ہیں۔ ویسے تو 4 بننا چاہیے، لیکن چونکہ تداخل تماثل کی ہی مثال ہے، اس لیے یہاں پر 3 شکلوں کا ذکر فرمایا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے۔ تو ان 3 شکلوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ جب ایک ہی طائفہ میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے کہ ایک ہی طائفہ میں کسر ہو، یعنی ایک ہی طائفہ میں، یہ ایک طائفہ ہے نا، تو ایک ہی طائفہ میں کسر ہو تو بس ان کو دیکھیں گے، اس کسر کو دیکھیں گے، اس کسر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ختم ہوگی۔ تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت، پہلی صورت تو تماثل کی ہو گئی، پہلی صورت تماثل، ہم کو معلوم ہے، سمجھ لیا تھا کہ عدد رؤوس اور عدد سہام یکساں ہوں۔ ماں باپ تھے، مسئلہ ہم نے 6 سے بنایا، کیونکہ نوع ثانی ہے، 6 سے مسئلہ بنا۔ سدس ماں کو ملے گا، 1 مل گیا، باپ کو بھی سدس ملے گا، اس کو بھی 1 مل گیا۔ 2 بیٹیاں ہیں، ان کو سلسان ملے گا۔ 6 کا سلس کتنا ہوتا ہے؟ 6 کو سلس یعنی 3 سے جب تقسیم کریں گے تو 2 آئے گا، تو 2 سلس ہے نا، 2 into 2 یعنی کہ 4۔ تو بیٹیاں چونکہ 2 ہیں تو ہر ایک کو 1 مل جائے گا، 1 بیٹی 1 بیٹی۔ تو اگرچہ اس کے اندر تداخل ہے، ویسے تو جو ہم نے اصول پڑھا تھا پہچاننے کا، تداخل پایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ عدد رؤوس کم ہے، عدد سہام زیادہ ہے۔ اگر اس کا الٹا ہوتا تو کچھ اور صورت بنتی، وہ آگے انشاءاللہ کتاب میں آ جائے گی، حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ اس کو سمجھا دیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایک ایک بیٹی کو الگ الگ کر دیا، تو 2 بیٹی کو دے، کوئی کسر واقع نہیں ہو رہی، تو یہ تماثل کی مثال ہو گئی۔ دوسری کیا مثال ہو سکتی ہے؟ تداخل تماثل تقریباً ایک ہی سا ہو گیا، تماثل اور تداخل دونوں میں لکھ دیتا ہوں۔ تیسری مثال ہو سکتی توافق کی، تیسری صورت ہو سکتی ہے توافق کی، کہ 2 عدد رؤوس اور عدد سہام ایک ہی طائفہ کے اندر، عدد رؤوس اور عدد سہام میں تماثل نہ ہو، تداخل نہ ہو، بلکہ توافق ہو، یعنی کہ کوئی تیسرا عدد آ کر کے ان کو ختم کر رہا ہو۔ اس صورت میں کیا کیا جائے گا، مسئلہ کیسے بنایا جائے گا؟ یہاں تو بس 6 سے ہی بنے گا اور مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، میت ہے، 6 سے مسئلہ ہم نے بنایا تھا، 1 ماں کو دے دیا، 1 باپ کو دے دیا۔ 10 بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کتنا تھا؟ 4 تھا نا، سلسان، تو 4 دے دیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 میں 4، یہ آپس میں ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ تماثل کی نسبت ہے۔ نسبت کیسے پہچانیں گے؟ بتایا جا چکا ہے کہ 10 میں سے 4 کو پہلے گھٹائیں گے، 6 بچا، 6 میں سے پھر 4 کو گھٹائیں گے، 2 بچا، پورا تقسیم نہیں ہوا، تداخل نہیں ہے، 2 بچا۔ اب جو اوپر والا بڑا والا نمبر تھا، اس عدد تھا بڑا والا، اس سے 2 کو ضرب تقسیم کر کے دیکھیں گے کتنے بار جا رہا ہے؟ 5 بار جا رہا ہے، یعنی 10 بھی تقسیم ہو گیا لیکن 5 بار ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ توافق بالنصف کہلائے گا۔ توافق بالنصف 2 سے، تو 10 کا وقت کیا نکلے گا؟ 10 کو 2 سے جب ہم تقسیم کریں گے تو اس کا وقت 5 آئے گا، اور
4 का वक्फ क्या आएगा, 2 आएगा। अब जब ऐसी सूरत हो, तवाफुक की सूरत हो, तो क्या करेंगे, जो अदद रूस का वक्फ निकलेगा उसको असल मसला में ज़र्ब दे दिया जाएगा। सीधा सा हमने असल मसले में ज़र्ब दे दिया, कितना हो गया, 30 हो गया। मसला 30 से बनाया, लेकिन अभी इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप 30 से आप मसला सीधा सा बना दीजिए, और अब इसको तकसीम कैसे करेंगे आपस में, अदद रूस में जाकर के तकसीम कैसे करेंगे, उसका तरीका सीधा सा है, क्योंकि 6 को हमने 5 गुना किया था, तो गोया कि 1 भी 5 गुना हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 6 की तादाद 5 गुना करके 30 लाए थे, तो 1 यहां पर 1 है, इसको भी 5 गुना कर दीजिए, तो 6 5 एकम 5, और ये भी 5 गुना हो जाएगा, 1 है। और सुलुसान ये 4 था ना, इसको भी 5 गुना कर दीजिए, 20। अब इसका आप टोटल देख लीजिए, 30 हो जाता है। तो ये हो गई जब एक ही ताइफा में कसर वाक़े हो रही है और उन दोनों को हमने देखा तवाफुक है, वफ़ है, तो बड़े अदद के वफ़ को, अदद रूस के वफ़ को हमने ज़र्ब दे दिया मसले में, असले मसले में जो ज़र्ब दे दिया, तो जो हासिल ज़र्ब आया उससे हमने मसले को बनाया और इस तरह से तकसीम कर दिया, कसर खत्म हो गई। 20 हिस्से होंगे, 4 बेटियां होंगी, तो हर बेटी को 5-5, माफ कीजिए 10 बेटियां थी, 20 हिस्से थे, तो हर बेटी को 2-2 सिहाम मिल जाएंगे। मसला ये हल हो गया। तीसरी सूरत तवाजुन की हो सकती है, वो और ज्यादा आसान है। तवाजुन की ज्यादातर परेशानी तवाफुक में ही होती है समझने में। तो तवाजुन की सूरत में माँ है, इसको 1 मिल गया, बाप को 1 मिल गया, बेटी को 4 मिल गए, सुल्तान बेटी को 4 मिल गए। अब यहां तो कोई मसला नहीं, एक ही ताइफा में कसर वाक़े हो रही है, अदद रूस 5 है और अदद सिहाम 4 है। अब क्या किया जाएगा, हम इसको फिर से चेक करेंगे। 5 में से 4 को घटाया, देखेंगे है क्या चीज, 1 बच रहा है, और कहा था जब एक बचे तो तवायुन कहलाएगा, और जब तवायुन हो तो गोया के 5 ये हमारा अदद महफूजा बन गया, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर भी आपने तवाफुक बिन्निस्ब था तो 5 अदद महफूजा बन गया था, और यहां पे कोई वक्फ नहीं है, कोई तदाकुल नहीं है, तो मालूम ये हो कि 5 हमारा अदद महफूजा बन गया, और इस अदद 5 यहां पर भी 5 से इसको ज़र्ब दे देंगे और मसला वही 30 से बन जाएगा। तकसीम कैसे होगा, क्योंकि 6 को हमने 5 गुना किया था, लिहाजा 6 के जो भी हिस्से 6 से बांटे गए उसको भी 5 गुना कर दीजिए, तो 5 हो गया, 1 पंजे 5 हो गया, और ये 4 था, अदद से हम 4 थे ना, 6 से हमने 4 निकाले थे ना, तो जब 6 को 5 गुना किया तो 4 को भी 5 गुना कर दिए, 20 हो गया। टोटल आपका 30 आ जाएगा। तो इस तरह से जब एक ही ताइफा में कसर वाक़े हो तो एक ही ताइफा के को देखेंगे कि उसमें आपस में क्या निस्बत है। इतना आपने अगर समझ लिया इंशाअल्लाह, तो जब अगली जो सूरत है कि एक से ज्यादा ताइफा में कसर हो तो क्या होगा, वो अगली क्लिप में इंशाअल्लाह समझाएंगे। जज़ाकल्लाह।